یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1311۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ ادھر سے ایک جنازہ لے کر گزرے تو یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا گیا کہ جنازہ تو زمیوں کا ہے جو کافر ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اسی طرح سے ایک جنازہ گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودی کی جان نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1312۔ ابو حمزہ نے اعمش سے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ میں قیس اور سہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور زکریا نے کہا، ان سے شعبہ نے اور ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ ابو مسعود اور قیس رضی اللہ عنہ جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1313۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ کیسان نے کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق خدا سنتی ہے۔ اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1314۔ سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے زہری سے سن کر یہ حدیث یاد کی۔ انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1315۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد کیسان نے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد آگے بڑھائے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی آواز انسان کے سوا ہر مخلوق خدا سنتی ہے، کہیں اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1316۔ ابو عوانہ و زائع شکری نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے عطا نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1317۔ یزید بن زری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ تکبیر کہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1318۔ شعبی نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر آئے جو اور قبروں سے الگ تھلگ تھی۔ صحابہ نے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔
میں نے پوچھا کہ یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1319۔ عطا بن نبی رباح نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حبش کے ایک مرد صالح نجاشی حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے صف بندی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ میں دوسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1320۔ شیبانی نے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا۔ میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دفن کب کیا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گزشتہ رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کرائی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا، اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی انہی میں تھا، نابالغ تھا لیکن نماز جنازہ میں شرکت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1321۔ شعبی نے بیان کیا کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر پر سے گزرا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کی اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ ہم نے پوچھا کہ ابو عمرو یہ شعبی کی کنیت ہے، یہ آپ سے بیان کرنے والے کون صحابی ہیں؟ فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1322۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازے کے ساتھ رہے اسے ایک قرات کا ثواب ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1323۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد خود سنا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے بہت سے قیراتوں کا نقصان اٹھایا۔ سورہ زمر میں جو لفظ فرتت آیا ہے اس کے یہی معنی ہیں، میں نے ضائع کیا۔ سورہ زمر میں جو لفظ فرت آیا ہے اس کے یہی معنی ہیں، میں نے ضائع کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1324۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن ابی ذئب کے سامنے یہ حدیث پڑھی۔ ان سے ابو سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ دوسری سند ہم سے احمد بن شعیب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے یہ بھی حدیث بیان کی، اور مجھ سے عبد الرحمن اعرج نے بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1325۔ ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا، ان سے عامر نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس میت کو گزشتہ رات میں دفن کیا گیا ہے، صاحب قبر مرد تھا یا عورت تھی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1326۔
سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے خدا سے مغفرت چاہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1327۔ اور ابن شہاب سے یوں بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صف بندی کرائی، پھر نماز جنازہ کی 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1328۔ ابو زمرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے ہم مذہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زنا کیا تھا مقدمہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنسار کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1329۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے ہلال و زان نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی رہتی اور حجرے میں نہ ہوتی، کیونکہ مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1330۔